السلام علیکم دوستو، میں آج تھوڑی سی بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو پاکستان میں جو صورتحال پچھلے 3-4 دن سے چل رہی ہے طریقے لب بیک والوں کی، اس حوالے سے، کیونکہ یہاں لندن میں بھی جو کل جو ہے نا ایک اچھا خاصا لوگ پاکستانی ایمبیسی کے سامنے گئے اور انہوں نے نعرے بازی کی اور تھوڑا سا نا احتجاج ریکارڈ کرایا، لیکن بڑا ہی پرامن احتجاج تھا اور سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، ٹریفک گزر رہی تھی، بلکہ اگر کوئی بیچ میں چلا بھی جاتا کوئی دوست تو وہ اس کو کہتے کہ بھی آپ ادھر آ جائیں، اور بڑے پیار سے انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ لیکن باقی یورپ کے باقی ملکوں میں نہیں ہوا، تو احتجاج اس طرح پیار سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا بات، ایک دوست ہیں یہاں پہ، ان کی اچھی خاصی جو ہے نا آرگنائزیشن ہے چیریٹی کی، اور وہ بھی بڑے زبردست قسم کے مسلمان بھی ہیں اور اسلامک چیریٹی بھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ اور میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا یار، وہ جب میں نے ٹی وی میں احتجاج کی خبر دیکھی تو میں نے کہا یار آپ لوگ نہیں گئے احتجاج میں؟ تو وہ آگے سے جو انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی احتجاج پہ بادشاہ صاحب تو دماغ خراب ہے، یہ کوئی پاکستان تھوڑا ہی ہے، ایتھے انہوں نے بڑا ہی ایک وہ نا غیر پارلیمانی سا لفظ جو کہ سنسر بھی ہو جائے گا، تو میں وہ کہنا بھی نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا یہاں تو وہ یہ کر دیں گے، تو آپ کو نہیں پتہ آپ کس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں احتجاج وغیرہ کرنا تو میں نے کہا یار یہ تو پھر اس کا مطلب عاشق رسول جو ہیں اور جو نبی پہ قربان اور سارا کچھ، تو وہ آگے سے انہوں نے کہا یار یہ تو ٹوٹل جہالت ہے، اور پھر انہوں نے کافی لمبا چوڑا لیکچر دیا کہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، اگر کہتے اتنے ہی ہیں تو یہ جائے نا ذرا، جو 25-30 ہزار پاکستانی جو فرانس میں رہتے ہیں جس کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو کیا وہاں وہ عاشق رسول نہیں ہے؟ تو جائیں وہاں جا کے کریں ڈائریکٹ اٹیک اور لیں شہادت۔ لیکن اس طرح تھوڑی، وہ کہتے ہیں وہ تو پاکستان میں انہیں پتہ ہے، اور غریبوں کی املاک جو ہے نا وہ تباہ کر رہے ہیں اور سارا اس پہ۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈائلاگ بازی ہے نا، بڑک بازی جو ہم کر نہیں سکتے، اور صرف ڈائلاگ بازی مار کے اور لوگوں کو بھڑکانا۔ کل میں دیکھ رہا تھا رات کو ایک پارلیمنٹ میں ایک موٹا سا بندہ کھڑا ہو کے، چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، وہ کہہ رہا جی آپ ختم کر دیں، ٹھیک ہے پورے یورپ سے ختم کر دیں، ہم جو ہے نا مل کے اربوں روپے کا قرضہ اتار دیں گے۔ کون اتار دے گا؟ اوقات کیا تمہاری؟ کتنا کہاں سے لے آئیں گے؟ یہ یعنی ڈائلاگ مار کے تو غریب لوگوں کے بچوں کو، غریب عوام کو بھڑکاتے ہیں، اور خود اپنی جو ہے نا بلٹ پروف گاڑیوں میں، اے سی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہ اپنے گن منوں کے ساتھ سیف اینڈ ساؤنڈ سفر کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا قرآن پاک کا حوالہ بھی دوں گا کہ ان سے، کہ اگر ہم دیکھیں کہ پہلا، سوری میں نے یہ اینک لگائی ہے، دھوپ بہت زیادہ ہے تو یہ نہ کہیں پتہ نہیں کوئی ہیرو بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر ہم فرسٹ جو پیج ہے قرآن پاک کا، تو اگر اس کا ہم اردو ترجمہ کریں، اور بڑی ہی واضح آسان کتاب ہے، ہمیں کسی مفتی، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، تو سیدھا سا ہے کہ الف لام میم۔ بے شک یہ کتاب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غائب پہ علم لاتے ہیں اور پرہیزگار ہیں، اور جو اپنی جو کمائی ہے وہ اچھے طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس میں پہلا جو ہے نا، یہ اس میں دیکھیں کہ یہ پیغام ہے، یہ کتاب، ہم لوگ جو ہے نا، ہم نے کتاب کو ہی بس وہ رکھ لیا کہ اس کو چومنا ہے، اوپر رکھنا کرنا ہے۔ ایکچولی قرآن پاک کا جو پہلی لائن ہی ہے نا، یہ کتاب پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں ہدایت ہے، یا جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، جو یعنی یہ پہلی لائن میں یہ ہے کہ یہ پیغام، تو پیغام ہم نے کبھی نہ سنا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے کتاب ہے جو اس سے پہلے تمام نبیوں پہ، یہ اللہ پاک سورہ پاک کو فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو تم سے پہلے باقی نبیوں کی کتابوں پہ بھی امان لائے۔ اب اس سے پہلے، اس کا مطلب ہمارا، اور یہ بھی ہمارا امان مکمل ہی نہیں ہوتا جب پہلے نبیوں پہ اور ان کی کتابوں پہ امان نہ لائیں۔ تو کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں توریت، انجیل یا زبور پڑھی ہوئی ہے، یا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں پڑھی بھی ہے ایک دفعہ بھی؟ امان لانا تو دور کی بات، کبھی زندگی میں آپ نے پڑھی ہے، بلکہ دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے امان کا حصہ، اور قرآن پاک کی جو پہلی 2-3 سطروں میں یہ آتا ہے۔ تو اب جو فرانس والے ہیں، یا رشیا والے ہیں، یا امریکہ والے ہیں، یا کرسچن ہیں یا جوئز ہیں، اہل کتاب تو ہے نا، چلو ان تک اگر نہیں ہدایت پہنچی، اگر ان تک نہیں پیغام گیا، یا انہوں نے نہیں لیا، تو یہ بھی قرآن کے پہلے صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کافر
ہیں ان کے ہم نے دلوں پہ اور کانوں پہ مہر لگا دیا ہے، ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہے، وہ یقین امان نہیں لائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے پہلی 3-4 سطروں میں یہ چیز۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ وہی لوگ ہیں، چلو فرانس والے ہیں یا باقی یورپ والے ہیں، وہ لوگ ہیں جس میں قرآن کے پہلے پیج میں لکھا ہے کہ ان کو ہم نے مہر لگا دیا، ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب قرآن پاک کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے پردہ ڈال دیا، تو ہم کیا خدائی حکم کو چیلنج کریں گے؟ کیا ہم ان کے پردے جو اللہ تعالیٰ نے ڈالے آنکھوں کے آگے وہ ہم ہٹا سکتے ہیں؟ یا ہٹانے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے؟ ہمیں تو یہی کیا کہ پیغام پہنچانا ہے، اور وہ بھی پیغام ہم نے نہیں پہنچانا، نبی آئے تھے، انہوں نے پیغام پہنچا دیا، ہم نے اس پیغام کو آگے لے کے بتانا کہ ہمارے نبی نے یہ بتا دیا، یہ کیا۔ اب اگر کوئی نہیں لاتا تو ادھر ہی لکھا ہے اسی قرآن پاک کے اگلی سرط ہے کہ ان کے لیے عذاب تیار ہے، بے شک ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، تو وہ ویٹ کر رہا ہے ان لوگوں کا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو یہاں سزائے دینے والے، قتل و غارت کرنے والے؟ یعنی یہ ٹوٹل جہالت، اور یہ ہے کہ بالکل ہم نے جو ہے نا پڑھا ہی نہیں کہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ وہ ہل کے بس عربی میں پڑھ کے ہم نے وہ اس کو کیا۔ پھر آگے وہ کہتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں، قرآن پاک کے پہلے پیرے میں یہ ہے کہ جو تم میں کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ نہیں لائے، وہ سب چیزیں کریں گے، لیکن وہی لوگ ہیں جو منافقات، جو لوگ ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ پٹے باندھ کے لبیک کرتے پھر رہے ہیں، کیا کہیں یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بظاہر کہیں گے، بڑے نعرے لگائیں گے، بڑے کریں گے، لیکن اصل میں ان کے دل میں جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو ان کے لیے بھی کہا ہے بے شک ان کے لیے بھی آگے عذاب تیار ہے۔ تو آگے یوم حساب جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا جو بنائی ہے، پوری دنیا کے جو سسٹم بنائے ہیں، یہ جو سورج، چاند، ستارے، چرند، پرند، یہ سارے ایک سسٹم کے تحت بنے ہوئے ہیں کہ کس نے کس کو دینا ہے، وہ پورا ایک نظام ہے، ایک کارخانہ زندگی ہے جو چل رہا ہے۔ تو اس کو معلوم ہے، اور اس کارخانہ زندگی کے کیا کہتے ہیں اس کے سسٹم میں ہی ہیں وہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کافر ہوں گے، کچھ لوگ مسلمان ہوں گے، کچھ مومن ہوں گے، کچھ 2 نمبری ہوں گے، کچھ یہ سارا سسٹم اس نے تیار کر کے بھیجا ہے۔ اور اب اس میں وہ دیکھ رہا ہے، جیسے گاڑی مینوفیکچر ہو کے آتی ہے تو آپ گاڑی کی اگر ٹیک کیئر کریں گے تو وہ لمبا چلے گی، نہیں ٹیک کیئر کریں گے تو جلدی ختم ہو جائے گی۔ آپ ایک دن میں گاڑی کا موٹر آئل نکال دیں اور چلائیں تو وہ 5 کلومیٹر پہ جا کے انجن سیز ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ٹائم سے اس کا تیل پانی چیک کرتے ہیں تو گاڑی لمبا چلے گی۔ تو یہ نظام زندگی بھی اسی طرح ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیں مل گیا ہے، اچھائی برائی کا راستہ مل گیا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس راستے پہ چلتے ہیں، اپنی زندگی اور دنیا کس طرح آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور آگے ہمیں اس کا جا کے اجر کیا ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام کچھ ہے جو اس کے کام ہے، اس کے رہنے دیں، ہم اپنی اس میں نہ چھیڑخانی کریں تو بہتر ہے۔ تو میرے خیال سے سمجھنے کے لیے صرف قرآن پاک کا فرسٹ پیرا آپ اگر اردو میں پڑھ لیں تو آپ کو یہ پورا سمجھ آ جائے گا، پورا سسٹم آپ کو سب پتہ چل جائے گا، کون 1 نمبر ہے، کون 2 نمبر ہے، کس نے لبیک تحریک جوائن کرنی ہے یا ناموس رسالت کے لیے کس نے جان لینی اور جان دینی ہے، اور کس نے کیا کرنا ہے، یہ تمام آپ کو فرسٹ پیارے میں۔ اور انٹرفیت ہارمونی کا، دوسرے مذہبوں کے ساتھ دوسرے مذہبوں کی رسپیکٹ کرنا، ان کو کرنا، یہ سارا کچھ پورا قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، جب ضرورت وہ تو پڑھنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے، یہ ساری تحریک، یہ سارے موومنٹ سمجھنے کے لیے پہلا پیرا صرف اردو میں پڑھ لے، اور آپ کو کسی تشریح کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنے آسان زبان میں اس کا ترجمہ ہے۔ تو آج کے لیے میں نے اتنا ہی کہنا تھا، یہی میسیج دینا تھا کہ جیو اور جینے دو اور خوش رہو، اور اس دنیا کو، حسین دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، مزید حسین کرو، مزید بہتر کرو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔